ہم تاریخ کے کمزور دور میں بھی دیکھتے ہیں جب سلطنت عثمانیہ کا کمزور خلیفہ سلطان عبد الحمید تمام سفیروں کو بلا کر کے انہیں کہتا ہے کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تمہارے ملک میں ایک ایسی فلم کی نمائش ہونے والی ہے جس میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تنقیص کے پہلو نکلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا کل جواب دیں گے۔ تو اگلے دن انہوں نے دربار میں حاضر ہو کر کے کہا کہ اس فلم کے لیے ٹکٹیں تقسیم ہو چکی ہیں اور اس کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ تو سلطان عبد الحمید اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑتا ہے اور پھر اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے تم کر کے دیکھو، یہ تلوار پھر تمہارا فیصلہ کرے گی۔ اور پھر وہ فلم ریلیز نہیں ہو سکی تھی۔ یہ میں آپ کو اسلام کے طاقتور دور کی کہانی نہیں سنا رہا، سلطنت عثمانیہ کا کمزور ترین خلیفہ یہ سلطان عبد الحمید کی کہانی ہے۔ درس قرآن کے بعد میں ایک دوسری جگہ درس قرآن پہ جا رہا تھا تو میں نے ایک تنگ گلی میں دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص تھا جس کی عمر کوئی 80 سال کے قریب ہوگی۔ اس کا حلیہ بھی نہیں بتا رہا تھا کہ وہ کوئی مذہبی شخص ہے، اس کی وضاحت بھی ایسی تھی اور اس کا لباس بھی کچھ ایسا تھا، لیکن اپنے 10 یا 12 سال کے پوتے کو اس نے بٹھایا تھا موٹر سائیکل پہ اور پیچھے خود بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا اور اس اوپر لکھا تھا کالی کملی والے تم پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ گلیوں میں گھومتا تھا اور اس کی آنکھوں میں جو آنسو اور چمک تھی وہ بتا رہی تھی اور مغرب کو پیغام دے رہی تھی کہ ہم گناہگار ضرور ہو سکتے ہیں، محمد عربی کی چوکھٹ کے غدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آبرو پہ قربانی دینا ہے اور یہ ہماری زندگی کی سعادت مندی ہے۔ امام مالک نے کہا تھا کہ 2 ہی چیزیں ہیں دنیا کے اوپر، یا عاشقان رسول زندہ رہیں یا گستاخان رسول زندہ رہیں، دونوں ایک ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس بات کا اعلان کریں اور پوری امت سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے اور امت کا ایک ایک بچہ غازی علم الدین شہید بن جائے، غازی عامر چیمہ بن جائے، مغرب کی وادیاں بھی گونج اٹھے اور مشرق کے دیواروں در بھی گونج اٹھے اور جدھر ہی کان لگائیں میرے محمد عربی کے قصیدے ہی سنائی دیں۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام پہ قربان کرنے کا ہم عزم کریں اور پھر اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہمارے لیے جو ہے وہ بالکل ادنا قیمت ہے۔ میرے امام نے کہا تھا آج بھی بریلی کی گلیوں سے صدا آتی ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ کہتے ہیں حضور میں آپ کے نام پہ جان وار دوں، پھر کہا ایک جان کیا میں سارا جہان وار دوں، اور پھر کہتے ہیں حضور 2 جہان وار کر کے بھی دل نہیں بھرا ہے، آپ کی چوکھٹ اتنی اونچی ہے کروڑوں جہان بھی ہوتے تو آپ کے نام پہ نچھاور کر دیے جاتے۔ تو حضور علیہ السلام کی آبرو، حضور علیہ السلام کی عزت اور حضور کی ناموس کا پہرا یہ اہل ایمان کی زندگی ہے اور ان کی زندگی کا ترہ ہے اور ان کی زندگی کا شیوا اور دستور ہے۔ کتاب رحمت کا مضمون دیکھیے، آج آپ کو کئی لوگ بزدلی کی تبلیغ کرتے دکھائی دیں گے، مختلف چینلوں پہ بیٹھے ہوئے کمزور باتیں کرنے والے بھی آپ کو دکھائی دیں گے، کسی کی بات پہ کان نہ دھریں۔ آئیے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے اللہ نے دردناک رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے چل کے یہی سورہ احزاب میں فرمایا ملعونین، وہ لوگ لعنتی ہیں، یہ قرآن ہے، ملعونین، اللہ کہہ رہا ہے یہ بدبخت لوگ پھٹکارے ہوئے ہیں، اینما سوکفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی پکڑے جائیں ان کو گن گن کے قتل کر دو۔ ابن خطل نامی ایک بدبخت تھا جو حضور کی توہین کیا کرتا تھا۔
آقا کریم علیہ السلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینے سے پھر دوبارہ مکے میں جب حضور جلوہ فراز ہوئے اور فتح مکہ کا روشن واقعہ ہمارے سامنے ہے، تاریخ آپ پڑھیں، اس وقت حضور علیہ السلام نے حکم دے دیا تھا کہ جو معافی مانگے اسے معاف کر دو، جو دروازے بند کر لے اسے معاف کر دو، جو امن مانگے اسے امان دے دو، جو ہتھیار پھینک دے اسے امن دے دو، جو معذرت کرے اس کی معذرت قبول کر لو۔ لیکن کچھ بدبخت گستاخان رسول کے بارے میں فرمایا یہ جہاں بھی ملے ان کے ٹکڑے کر دو۔ ان میں سے ایک بدبخت ابن خطل تھا، اس کی دو لونڈیاں تھیں، یہ دونوں گا گا کے تنقید کرتی تھی حضور کی اور یہ شعر لکھتا تھا۔ ابن خطل جب حضور علیہ السلام کے لشکر کو مکے میں آتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے کعبے کے پردے کے اندر چھپ گیا۔ اہل ایمان جب طواف کر رہے تھے تو کعبے کے پردے کے اندر چھپی ہوئی کوئی چیز دیکھی، انہوں نے ٹٹولا دیکھا تو ابن خطل تھا، پناہ تو اس نے کعبۃ اللہ کی دیوار اور پردے کے درمیان لی، لیکن حضور نے تو کہا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امن دے دو۔ حرم تو امن کا مرکز ہے ہی ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امن دے دو، اور یہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا تھا اور کعبے کے پردے کے اندر چھپا ہوا تھا۔ صحابہ نے عرض کی حضور ابن خطل یہاں چھپا ہوا ہے، فرمایا اس کو یہیں سے نکال کے قتل کر دو۔ چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے یہاں ابن خطل کو قتل کر دیا گیا، اس ناپاک کے گندے خون سے حرم کی زمین کو پاک رکھا جاتا اور اس کو حرم سے باہر نکال کر کے قتل کر دیا جاتا۔ یہی قتل کرنے کا حکم دیا، کیوں؟ زمانے کو بتلانا مقصود تھا کہ حضور کا گستاخ چند سانسیں بھی زندہ۔ اچھا یہ بات میں بتاؤں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخوں کے ساتھ نپٹنا یہ ہر شخص کے بس کا روگ بھی نہیں، یہ ڈیوٹی بھی رب کی طرف سے ہوتی ہے، اور رسول اللہ جس کو پسند کریں اس کی ہی یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں، ورنہ کس کے سینے میں یہ آرزو نہیں مچلتی؟ جب راجپال نے توہین کی تھی تو کون نہیں چاہتا تھا کہ اس کی گردن کاٹوں، لیکن سعادت مندی نصیب ہوئی تو غازی علم الدین شہید کو نصیب ہوئے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا جنازے میں کہ اسی گلیں ہی کرتے رہ گئے، ترکھانہ دا منڈا نمبر لے گیا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا غازی علم الدین کے جنازے پہ گردن جھکائے چل رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، 6 لاکھ لوگ حضرت غازی علم الدین کے جنازے میں شامل ہوا تھا۔ سید دیدار علی شاہ صاحب جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو غش کھا کے گر پڑے، بعد میں جب اٹھے اور جنازہ پڑھایا تو کسی نے کہا حضرت آپ نے بڑے بڑے جنازے پڑھائے ہیں، کبھی یہ کیفیت آپ کی ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا جنازے بڑے پڑھائے ہیں لیکن کبھی حضور کا دیدار نہیں ہوا ہے، آج پہلی بار یہ موقع ملا، ادھر جنازہ پڑھانے لگا، ادھر آمنہ کا لال بھی سامنے تھا۔